الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ وقت انتہائی مختصر ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ میں کوشش کروں گا 15 سے 20 منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل کر سکوں۔ سب سے پہلے میں مفتی حنیف تنولی صاحب کو اس پروگرام کے انعقاد پر اور جو بچوں نے یہاں قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، حفظ ناظرہ کی، اس پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس طرح کے علاقوں میں رہ کر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے اسباب تلاش کرنا، وسائل تلاش کرنا، یہ خود مستقل ایک جہاد ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ جتنے اہل علاقہ ہیں ان سب کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ دین کی شمع انہوں نے یہاں روشن کی ہوئی ہے، آپ کو، آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ انسان کا احسان تو تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، تو اللہ کے احسانات تو بہت زیادہ ہیں۔ دوسری اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سب کا یہی ایمان ہے کہ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں، عشق رسول کے نعرے لگانے سے اور عشق صحابہ کے نعرے لگانے سے کبھی بھی ہم عاشق بن نہیں سکتے۔ یہ بات اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا کے جائیں۔ آج ہمارے ہاں بہت زیادہ زور نعروں پر تو ہوتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق صحابہ ہوں، میں فلاں صحابی کا عاشق۔ میں کبھی رسول کے بارے میں پڑھا بھی ہے؟ اپنے رسول کو جانتے بھی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں کون ہے؟ 2-3 باتوں کے علاوہ آگے چوتھی بات ہمیں آتی ہے صحابہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کے بارے میں 3-4 باتوں کے علاوہ کوئی چوتھی 5ویں بات ہمیں آتی ہے؟ تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم یہ اپنے ساتھ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایسا شوہر بننا ہے جیسے شوہر اللہ کے رسول تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے شوہر تھے؟ جب ان کے سامنے ازواج مطہرات کی جانب سے کوئی تکرار ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ اپنی بیویوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ کا ولیمہ کیسے ہوا؟ آپ ولیمے میں کس کو دعوت دیتے تھے؟ یہ پورا ایک مستقل باب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک والد تھے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کی اولاد ہے، حضور نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ حضور کیسے والد تھے ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ اگر پتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں جب اپنے بچے کی تربیت کروں گا تو میں اپنی مرضی سے، اپنے اسٹائل سے کروں گا، اور جب میں اپنے اسٹائل سے کروں گا وہ اسلامی تربیت نہیں ہوگی۔ اسلامی تربیت وہ ہوگی جو اس طریقے کے مطابق ہوگی جس طریقے کے مطابق اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مختلف کردار تھے، آپ ایک حکمران بھی تھے، آپ ایک سپہ سالار بھی تھے، آپ ملک کے سربراہ بھی تھے، آپ ایک پڑوسی بھی تھے، آپ ایک بیٹے بھی تھے، آپ ایک بھتیجے بھی تھے۔ آپ نے یہ سارے کردار کیسے نبھائے؟ آپ کیسے بھتیجے تھے؟ آپ کیسے پڑوسی تھے؟ آپ کیسے حکمران تھے؟ کیسے سپہ سالار تھے؟ صحابہ کرام خلفائے راشدین کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیسے حکمران تھے، کیسے شوہر تھے، کیسے والد تھے، کیسے بھائی تھے۔
کیسے پڑوسی تھے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی گہرائی میں, ہمارا جو دین کے ساتھ تعلق ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ وہ جذباتی نوعیت کا ہے, معلوماتی اور علم والا تعلق ہمارا دین کے ساتھ نہیں ہے. ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے والد صاحب بھی مسلمان ہیں, ہماری والدہ بھی مسلمان, یہی وجہ ہے نا, یا کوئی اور وجہ ہے؟ اسی لیے مسلمان ہیں ہم. تو قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر, سیرت پہ عمل کتنا کیا تھا. اور عمل کے لیے علم ضروری ہے, اور وہ علم آپ کو علماء سے ملے گا, مدارس سے ملے گا. مستند علماء سے جب تک نہیں جڑیں گے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کیا دنیا کے حالات بہت اچھے تھے؟ بتائیں, دنیا کے حالات بہت اچھے تھے جب آپ تشریف لائے تھے؟ خراب تھے نا حالات. لوگ زنا کرتے تھے, شراب پیتے تھے, بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, قتل و غارت گری عام تھی, ڈاکہ زنی, چوری, بہت برائیاں اس معاشرے میں تھیں. لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ سب کچھ تبدیل کیا یا نہیں کیا؟ بولیں, یہ سب تبدیل کیا نا. تو آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں اور میرے لیڈر محمد الرسول اللہ ہیں, میرے آئیڈیل اور میرے قائد محمد الرسول اللہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے حالات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے. آپ کیسے ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, کیسے اپنا قائد مانتے ہیں؟ اگر حالات خراب ہیں, ہمارا تعلیمی نظام بکھرا ہوا ہے, دینی تعلیم کا نظام الگ ہے, دنیاوی تعلیم کا نظام الگ ہے, ہمارے ملک کے مسائل ہیں, کرپشن ہے, چوری ہے, جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں, کیا ہمیں اسلام میں اس کی رہنمائی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ بولیں, ہمارے ملک کے نظام کو کیسے ٹھیک ہونا چاہیے, سیرت میں اس کی رہنمائی ہے یا نہیں؟ بولیں, اللہ کے رسول کی زندگی میں اس کی رہنمائی ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ رہنمائی موجود ہے تو یہ رہنمائی ہماری کون کرے گا, اور یہ رہنمائی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے, آپ اس معاشرے کے کلچر کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے, اس معاشرے کی روایات کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے, اس معاشرے کے مسائل کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے, اور ان مسائل کا حل کس طریقے سے نکلتا ہے یہ بھی جانتے تھے. آج دینی مدارس کے اندر اور والدین کو اس بات کی ضرورت ہے, علماء کرام کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے کے تقاضوں کو سمجھیں, معاشرے کے مسائل کو سمجھیں, یہ بھی دیکھیں ہمارے معاشرے کے یہ مسائل کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. ہم اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, ہم اس نظام سے ہٹ کٹ کے نہیں رہ سکتے. لا رہبانیت فی الاسلام, حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے, اس مومن سے بہت بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا. جو آدمی مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, اس کا نہ کسی سے تعلق, نہ کوئی لین دین, نہ کوئی معاملات, کچھ نہیں, اس سے وہ مومن 1000 درجے بہتر ہے جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے, کبھی کسی سے کوئی چیز خریدی, کبھی کوئی چیز بیچی, کبھی کسی سے قرض لیا, کبھی قرض دیا, کبھی کسی رشتہ دار کا پوچھنے گیا, کبھی کسی دوست کے کام آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا. آپ نے فرمایا میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے چل کر جاؤں, یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے یہ بات افضل ہے کہ آپ کے پاس کوئی مسلمان آئے اور وہ آپ کو کہے کہ آپ فلاں بندے کو فون کریں, آپ کے فون کرنے سے میرا یہ کام ہو جائے گا. آپ اگر یہ فون کر لیں, آپ کو مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ دین ہے, یہ حدیث ہے, یہ ہمارا اسلام ہے. تو یہ وہ شخص کرے گا جو معاشرے سے ہٹ کٹ کے رہتا ہے, یا وہ شخص کرے گا جو معاشرے میں گھل مل کے رہتا ہے؟ نبی پر, تمام انبیاء پر کافروں کا جو مشترکہ اعتراض تھا وہ کیا تھا؟
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے. رسول ایسے ہوتے ہیں. آج ہمارا کوئی بندہ کسی مولوی صاحب کو بازار میں دیکھ لے، کہتے ہیں مولوی صاحب کا بازار میں کیا کام. اور اگر مولوی صاحب اپنی بیوی کو کہیں ساتھ لے کے جا رہا ہو، کہیں گاڑی میں بٹھا کے، تو کہتے ہیں یہ مولوی بے غیرت ہو گیا. یہ ہمارا دین کا تصور ہے. کہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے کلچر کو دین مت بنائیں. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے، پٹھانوں کا دین پٹھان ہے، پنجابیوں کا دین پنجابی ہے، سندھیوں کا دین سندھی ہے، بلوچوں کا دین بلوچ ہے. یہ اللہ کے رسول نے جو دین دیا تھا وہ دین کہاں گیا؟ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اپنا کلچر بیان کرتے ہیں، اپنی روایات بیان کرتے ہیں. آپ کو دین بیان کرنے کے لیے بٹھایا گیا. ہمارا دین نہ پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ عربی ہے، نہ عجبی ہے. ہمارا دین وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے کلچر کو میرے دین کے مطابق نہ کرے، جب تک وہ اپنی روایات کو میرے دین کے مطابق نہ کرے. ہم نے دین کو موم کی ناک بنایا ہوا ہے. جہاں ہمارا بس چلتا ہے، ہر آدمی کو دین کی وہ بات پسند ہے جو اس کے مطلب کی ہو. والد کو وہ حدیثیں چاہیے جس میں والدین کے حقوق بیان ہوتے ہوں، اولاد کو وہ حدیثیں چاہیے جس میں اولاد کے حقوق بیان ہوتے ہوں، بیٹی کو وہ حدیثیں چاہیے جس میں بیٹی کے حقوق بیان ہوتے ہوں، بیٹے کو وہ حدیثیں چاہیے جس میں بیٹے کے حقوق بیان ہوتے ہوں، حکمران کو وہ حدیثیں چاہیے جس میں حکمران کے حقوق بیان ہوتے ہوں، اور رعایا کو وہ حدیثیں چاہیے جس میں رعایا کے حقوق بیان ہوتے ہوں. شوہر کو قرآن کی وہ آیتیں اچھی لگتی ہیں جس میں شوہر کے حقوق بیان ہوئے ہیں. بیوی کو قرآن کی وہ آیتیں اچھی لگتی ہیں جس میں بیوی کے حقوق بیان ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، کیا قرآن میں صرف والد کے حقوق ہیں، اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ کیا شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ کیا حکمرانوں کے حقوق ہیں، رعایا کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض. کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ فرماتے ہیں جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے، بعض حصے کو چھوڑے، اس کی سزا یہ ہے کہ میں اس کو دنیا میں ضرور رسوا کروں گا، میں اس کو دنیا میں ضرور ذلیل کروں گا، اور آخرت میں اس کے لیے خطرناک زبردست عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے. آج جو ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے دین سے اپنے مطلب، اپنی مرضی کی چیزیں لے لی ہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لے لیا، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دیا. ہماری ذمہ داری ہے ہم معاشرے کے مسائل کو سمجھیں. ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان اللہ کے خلیفہ ہیں. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے. ہمارا مسئلہ آج مدرسے کا نظام تعلیم اور اسکول کا نظام تعلیم، مدرسے میں پڑھنے والے کون ہیں اور اسکول میں پڑھنے والے کون ہیں؟ کیا اسکول میں پڑھنے والے انگلینڈ سے آتے ہیں یا اسرائیل سے آتے ہیں یا امریکہ سے آتے ہیں؟ اسکول میں پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں، کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے بچے نہیں ہیں. ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ ان کی اصلاح کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ اگر وہ یونیورسٹی میں گمراہ ہو رہے ہیں تو ہم ان کو گمراہ ہونے دیں. اگر ان کو کوئی ملحد بنا رہا ہے ہم ان کو ملحد ہونے دیں. وہ دین سے دور لے کر جا رہے ہیں، ہم کہیں ٹھیک ہے دین سے دور لے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہماری نسل ہے، مسلمان ہیں سارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پاس چل چل کر جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے. ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے مدرسے میں بھی جانا ہے، اسکول میں بھی جانا ہے، کالج میں بھی جانا ہے، یونیورسٹی میں بھی جانا ہے، تھانے میں بھی جانا ہے، ہر محکمے میں جانا ہے، ہر جگہ جا کے دین کا کام کرنا ہے، ہر جگہ جا کے دین کی دعوت دینی ہے. جو لوگ دین کے دشمن ہیں، جو لوگ اس معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ کہیں نہیں ہم جناب کراچی کے اندر تو بے حیائی پھیلائیں گے لیکن کے پی کے اندر نہیں پھیلائیں گے،
یا کے پی کے فلاں ایریا کے اندر ہم بے حیائی پھیلانے کے لیے کردار ادا کریں گے اور کے پی کے فلاں علاقے میں ہم بے حیائی پھیلانے کے لیے کام نہیں کریں گے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو جو شر کا کام کرنے والے ہیں، جو بے حیائی اور میوزک اور ڈانس اور گانا، یہ ساری فضولیات اور حرام کاموں کو معاشرے میں پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے. وہ کے پی کے میں بھی آئیں گے، وہ پنجاب میں بھی جائیں گے، وہ اسکولوں میں بھی جائیں گے، وہ کالج میں بھی جائیں گے. تو اسلام کو کیوں اتنا محدود کر دیا ہے ہم نے؟ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تمام دینوں پر اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کافروں کو برا لگے تب بھی اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. اللہ کس کے ذریعے غالب کرے گا؟ اللہ فرشتے اتارے گا. اگر اللہ نے فرشتے اتارنے ہوتے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا تھا؟ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے خلاف اس وقت، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جس محاذ پہ کام ہو رہا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول کا امتی ہونے کا یہ تقاضا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کو یہ پتا تھا کہ میرے خلاف کون کون سازش کرتا ہے، کیسے کیسے سازش کرتا ہے، اور اس سازش کا میں نے توڑ کیسے نکالنا ہے. یہ سیرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابتدا میں آپ پہ وحی نازل ہوئی، 3 سال تک آپ خفیہ خاموش طریقے سے دعوت دیتے رہے، کسی کو علل اعلان دین کی دعوت نہیں دی. 3 سال تک آپ نے ایک جگہ متعین کی، دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر منتخب کیا کہ یہاں پہ ہم جمع ہوا کریں گے، آہستہ آہستہ ہم اس کام کو آگے لے کے بڑھیں گے. لیکن وہ دین مکہ میں بھی گیا، وہ مدینہ میں بھی گیا، وہ حبشہ میں بھی گیا، وہ جناب شام میں بھی گیا، وہ روم میں بھی گیا، وہ فارس میں بھی گیا. یہ دین کیسے پھیلا؟ اور یہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں پھیل گیا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس زمانے میں تو کوئی سوشل میڈیا، کوئی میڈیا نہیں تھا. مکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کا پیغام روم کے بادشاہ کو کیسے پہنچا؟ مکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کا پیغام فارس میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کو کیسے پہنچا؟ ہمارا جو ہدف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روم کے لوگوں کو دعوت دی تھی نا. یہ جو بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، کیوں لکھے تھے؟ فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، ان سب کو خطوط کیوں لکھے تھے؟ ہماری دعوت کا میدان سارا عالم ہے، ساری انسانیت ہے. ہم نے سب کو فوکس کرنا ہے، کوئی ہمارا پرایا نہیں. ہاں جو دین کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو دین کے قریب کریں. اور یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ معاشرے کے مسائل کو سمجھیں گے نہیں. آپ کو یہ نہیں پتا ہو کہ یہ الحاد ہمارے معاشرے میں کہاں سے پھیل رہا ہے. لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، عقیدہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے بچے ملحد ہو رہے ہیں. ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ فتنہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر ہماری اس کے لیے تیاری کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی نوجوان سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اور آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو کیا ڈانٹ دینے سے اس کے سوال کا جواب مل جاتا ہے؟ آپ اس کو بے عزت کر دیتے ہیں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ کیا آپ کے بے عزت کرنے سے اس کو اس کے سوال کا جواب مل جاتا ہے؟ دوسری جگہ وہ جاتا ہے، لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، اچھا پروٹوکول بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ بیٹھیں ہم آپ سے بات کریں گے. معاشرے کے مسائل کو سمجھیں اور معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر معاشرے کے اندر رہنا سیکھیں، اور اس سے نظریں نہیں چرائیں. حقیقت سے اگر کوئی نظریں چرائے گا، اگر کبوتر اور بلی کا آمنا سامنا ہو اور کبوتر بلی کے سامنے ہو اور آنکھیں بند کر لے اور یہ سوچے کہ میں بلی کو نظر نہیں آ رہا، تو کیا بلی کو کبوتر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو ہم اگر آنکھیں بند کر لیں گے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، سب سیٹ چل رہا ہے، کہاں سب سیٹ چل رہا ہے؟ ہماری آنکھیں بند کرنے سے ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، والدین نے یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ اگر کہتے ہیں نا ایس ایچ او اچھا نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو اچھا ایس ایچ او بنائیں نا. کیا ہمیں ایس ایچ او نہیں چاہیے؟ ہمیں ڈاکٹر چاہیے نہیں چاہیے؟ بولیں آپ جب بیمار ہوتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ مفتی حنیف صاحب کے پاس آتے ہیں علاج کے لیے یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ تو آپ کو اگر ڈاکٹر نہیں چاہیے تو بند کر دیں یونیورسٹیاں. پھر آپ کو جب بلڈنگ بناتے ہیں انجینئر آپ کو چاہیے نقشہ بنانے کے لیے؟ نہیں چاہیے. جب آپ کی ڈیلیوری کا کیس ہوتا ہے ہاسپٹل جاتے نہیں جاتے؟ تو ہمیں اچھا ڈاکٹر بھی چاہیے، اچھا ایس ایچ او بھی چاہیے، اچھا ایس ایس پی بھی چاہیے، اچھا ڈی سی بھی چاہیے، اچھا ڈی پی او بھی چاہیے، اچھا
ہر شعبے میں اچھا وکیل بھی چاہیے, اچھا جج بھی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اگر کسی سمجھتے ہیں کہ یار یہ جج ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ فیصلہ کریں میں اپنے بچے کو اچھا جج بناؤں. آپ کہتے ہیں یہ ڈی سی اچھا نہیں, آپ کہیں میں اپنے بچے کو اچھا مسلمان ڈی سی بناؤں گا. آپ سمجھتے ہیں یہ فلاں پولیس کے محکمے کا آفیسر اچھا نہیں, آپ کہیں میں اس کے متبادل میں اپنے بیٹے کو اچھا آفیسر بناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قیادت کو ریپلیس کیا ہے, اور جس کی جو صلاحیتیں تھیں اس کو استعمال کیا ہے. لوگوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری تھی وہ اسلام لانے کے بعد کی تھی یا پہلے سے تھی؟ بولیں, حضرت عمر پہلے سے بہادر تھے یا اسلام لانے کے بعد بہادر بنے؟ وہ پہلے سے بہادر تھے. حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد جنگجو بنے یا پہلے سے جنگجو تھے؟ اسلام نے ان کی صلاحیتوں کا رخ موڑا ہے کہ آپ کی یہ صلاحیتیں پہلے غلط استعمال ہو رہی تھیں, اب آپ ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں. اگر کسی ڈاکٹر کی صلاحیتیں غلط استعمال ہو رہی ہیں, آپ اس کو کہیں اپنی صلاحیتوں کا رخ موڑ دیں, آپ اچھے آدمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہتر لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں, شرط یہ کہ اگر ان کو دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو جائے. حضرت عمر جاہلیت میں بھی بہتر تھے, اسلام میں بھی انہوں نے کمال کیا. حضرت خالد بن ولید جاہلیت میں بھی اپنے فن کے ماہر تھے, اسلام میں بھی انہوں نے کمال پیدا کیا. ہمیں اسی طرح کے ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ سب کچھ چاہیے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے ہم صرف نعروں کی حد تک محدود نہ رہیں. انگریز 100 سال کے منصوبے بناتا ہے. آج ہم جن چیزوں کو بھگت رہے ہیں, جن سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں, آپ اس کو ذرا پڑھیں. یہ 100 سال پہلے بیٹھ کے انہوں نے منصوبے بنائے کہ 100 سال بعد کیا نتیجہ نکلے گا, اور ہم جناب معاشرے سے 50 سال پیچھے چل رہے ہیں. تو اس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اور وہ ادارے جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, وہ شخصیات جو اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں, ہم سب کو اس کا دست و بازو بننا چاہیے, ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو مسٹر اور ملا کی تفریق کو ختم کر دے. یہ مسٹر اور ملا کی تفریق انگریز کی بنائی ہوئی ہے. مسٹر الگ اور ملا الگ. اسلام میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق نہیں ہے, یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. اسلام میں نافع اور غیر نافع کی تقسیم ہے. حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں آپ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو. اسلام میں جو علم کی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ نفع دینے والا علم اور نفع نہ دینے والا علم. تو جو دینی تعلیم ہے وہ بھی نفع دیتی ہے, دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی نفع دیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی تعلیم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ساری دنیاوی تعلیم کی ڈگریوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں. دینی تعلیم کو فضیلت حاصل ہے, یہ علوم وحی ہیں, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں. اس قرآن حدیث کی رہنمائی کی ضرورت ڈاکٹر کو بھی ہے, انجینئر کو بھی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے. دین پر عمل کرنا کس کا کام ہے؟ مولوی صاحب کا کام ہے, تبلیغی صاحب کا کام ہے, حاجی صاحب کا کام ہے, آپ کے اس بیٹے کا کام ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے, آپ کا وہ بیٹا جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. دین پہ عمل کرنا اس کا کام نہیں ہے. ہم نے شخصیات تک محدود کر دیا ہے, دین کو جگہوں تک محدود کر دیا ہے. مسجد میں آئیں گے تو جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کریں گے, جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے فوراً شلوار ٹخنوں سے نیچے, اس لیے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم کہاں تک تھا؟ مسجد تک. جیسے مسجد سے نکلے شلوار ٹخنوں سے, اس کا مطلب دین سمٹ کر مسجد تک آ گیا. جھوٹ آپ نے نہیں بولنا لیکن مسجد میں نہیں بولنا, فلم آپ نے نہیں دیکھنی لیکن مسجد میں نہیں دیکھنی. گھر میں آپ نے فلمیں بھی دیکھنی ہے, پرینک بھی دیکھنے ہیں جناب, ٹک ٹاک کا بیہودہ استعمال بھی کرنا ہے, ڈانس گانے بھی کرنے, سب کچھ کرنا ہے. ہاں مسجد میں آ کے یہ سب کچھ نہیں کرنا. تو یہ دین مسجد کے لیے ہے یا پورے معاشرے کے لیے؟ تو دین کو شخصیات تک محدود نہ کریں, دین کو کسی جگہ تک محدود نہ کریں, دین کو کسی زمانے تک محدود نہ کریں کہ رمضان آ گیا تو ٹھیک, جمعے کا وقت آ گیا تو جمعے کی نماز پڑھ لی, باقی ساری نمازیں قضا. یہ جو ہم نے محدود سے محدود تر کرنا شروع کیا ہے, شخصیات تک, جگہوں تک, زمانے تک,
اس حد بندیوں کو ختم کریں. جب اس حد بندی کو ختم کریں گے تو ہمیں دین کے اثرات ثمرات ملیں گے. محض عشق رسول کا نعرہ لگانے سے، عشق صحابہ کے نعرے لگانے سے اور یہ دعویٰ کرنے سے کہ میں بہت پکا مسلمان ہوں، ہمیں اسلام کے ثمرات اور اثرات حاصل نہیں ہو سکتے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.